السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں میرے پیارے بچوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اور آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ایپیسوڈ نمبر 3 یعنی تیسری قسط لے کر آئے, جس میں آپ کو انشاءاللہ تعالی ہم پڑھانے جا رہے ہیں ٹھیلے والا شہزادہ. جی ہاں, یہ ہمارے 10 ایپیسوڈ پر مشتمل یہ پوری ایک سیریز ہے, جس کی آج ہم نے آپ کے سامنے تیسری ایپیسوڈ پیش کرنے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی آج کی یہ تیسری ایپیسوڈ کے بعد ہم آپ کے پاس انشاءاللہ تعالی لے کر آئیں گے ایپیسوڈ نمبر 4, 5 اور 6 میں آپ کے لیے بہت اہم اسباق, جیسے کہ ہم نے آپ کے ساتھ ایپیسوڈ نمبر 1 اور 2 میں آپ کے لیے لائے تھے بہت اہم اسباق, جن کے اقتباسات پیپر میں بڑے اہم آتے ہیں, جن کے نثر نگار پیپر میں بہت اہم ہوتے ہیں, جن کے طرز تحریر پر تبصرہ کرنا ہوتا ہے, ان کے کثیر الانتخابی سوالات, کیونکہ اس سال آپ کے ہیں 50% MCQs آپ کے پیپر کے اندر. تو اسی طرح ایپیسوڈ نمبر 3 بھی آپ کے لیے بہت اہمیت کا حامل خواجہ حسن نظامی کا یہ سبق ٹھیلے والا شہزادہ لے کر آئے, جس کا خلاصہ بھی پیپر میں آتا ہے. اور یہاں سے آ سکتے ہیں آپ کے پاس کوئی اقتباس بھی, اور آپ کے پاس آ سکتے ہیں بے شمار کثیر اور انتخابی سوالات. بہت دلچسپ سبق, بہت محنت کے ساتھ آپ کے ساتھ تیار کیا گیا, لے کر آئے آپ کے لیے. تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے ہم شروع کرتے ہیں. خواجہ حسن نظامی جو 1878 یعنی 1878 کے اندر پیدا ہوتے ہیں, اور 1957 یعنی 1957 میں آپ کا انتقال ہوتا ہے. آپ کے طرز تحریر کی خصوصیات انشاءاللہ تعالی آپ کے یہ گوگل کلاس روم کے اندر اسے پوسٹ کر دیا جائے گا. طرز تحریر میں آپ کے زبان کے حوالے سے بات آتی ہے کہ خواجہ حسن نظامی کی زبان دہلی کی ٹکسالی زبان, دلی کے اندر جو بولی جانے والی اردو ہے اسے دلی کی ٹکسالی اردو کہا جاتا ہے, جو بہت ہی سادہ اور شیریں ہونے کی وجہ سے قبول عام کا شرف اس کو حاصل ہو چکا ہے. اور ڈپٹی نذیر احمد بھی یہی زبان استعمال کرتے ہوئے اپنے افسانوں کے اندر, اپنے ناول کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں. اور اتنی عام فہم زبان ہے کہ اس سے زیادہ کامیاب لہجہ اختیار کرنا مشکل ہے. عبارت میں صفائی ہے, چستی کی وجہ سے تاثر ہر جگہ نمایاں نظر آتا ہے. ان کے ہاں رعایت لفظی کی لطافت بھی ہے, جس سے عبارت میں شگفتگی پیدا ہو جاتی ہے. دہلی کے محاورہ اور روزمرہ پوری قدرت اس کو جو ہے وہ حاصل ہے. ان کی تحریر میں بے تکلفی اور بے ساختگی ہمیں خواجہ حسن نظامی کی نظر آتا ہے. ان کے ہندی الفاظ کے ساتھ فارسی الفاظ کا بھی عام استعمال ہے. یہاں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ سب کچھ آپ کے لیے بطور MCQs پیپر میں آ سکتا ہے, لیکن عبارت کی روانی اور سلاست میں فرق نہیں آتا عربی اور فارسی کے ہندی کے الفاظ استعمال کرنے کے باوجود. ان کے جملے چھوٹے چھوٹے ہلکے ہلکے ہوتے ہیں جو دل میں بیٹھ جاتے ہیں. نہ تشبیہ کی گرم بازاری ہے اس میں, نہ استعاروں کا بوجھ اس کے اندر انہوں نے استعمال کیا. بقول بابا اردو مولوی عبدالحق کہتے ہیں کہ اگر تم صاف ستھری اور نکھری ہوئی اردو دہلی کی اصل زبان پڑھنا اور سیکھنا چاہتے ہو تو خواجہ حسن نظامی کی تحریر پڑھو. زبان کے مزے کے ساتھ دلی کیفیات اور جذبات کا بھی لطف آئے گا آپ کو. تو میرے پیارے بچوں, یہ تو ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر جس طرح سے خواجہ حسن نظامی جو زبان استعمال کرتے ہوئے ہمیں یہاں پر نظر آتے ہیں, یہ چونکہ آپ کے انشاءاللہ تعالی آپ کے گوگل کلاس روم میں موجود ہوگی, یہ پوری نوٹس آپ کے پاس, یہاں پر آپ اس کو ضرور یاد کیجئے گا. سوز و گداز جو ہے وہ آپ کے درد کی کیفیت, یعنی سوز و گداز, رنج و علم, اور اسی طرح سے یعنی یہ تین ایک جیسے الفاظ جس میں ہم درد و غم کہتے ہیں, رنج و علم کہتے ہیں, اور سوز و گداز. تو خواجہ حسن نظامی کی تحریروں میں شروع سے آخر تک زبان کے بے ساختہ پن اور بے تکلف اظہار کے باوجود سوز و گداز کا عنصر غالب نظر آتا ہے. بہت زیادہ درد نظر آتا ہے. ان کے ایک ایک فقرے کے دل کے تاروں کو جھنجھوڑتا ہے. آنکھیں شبنمی ہو جاتی ہیں, آنکھوں میں آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. رگے جاں میں نشتر ستیر جاتا ہے. عذر کے یعنی اگر ہم بات کریں کہ غدر کے افسانے یعنی تحریک جو آزادی تھی اس میں 1857 کا وہ مقام, جہاں جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ فرنگی جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ ظلم و ستم کس طرح سے جو ہے وہ ڈھاتے ہیں, اور خاص طور پر جو مغلیہ سلطنت سے تعلق رکھنے والے لوگ ان کے ساتھ وہ کس طرح سے ناروا سلوک رکھتے ہیں. ساری داستانیں, ساری کہانیاں آپ یہاں پر پیش کرتے ہیں. بے ساختگی اور بے تکلفی آپ کی تحریر کے اندر نمایاں نظر آتی ہے, اسی لیے بڑی روانی ہے اور مزہ آتا ہے پڑھنے والے کو آپ کے افسانوں کو. اور سادگی و پرکاری, خواجہ حسن نظامی کے اسلوب کی نمایاں خصوصیت ان کی سادگی ہے. بہت ہی سادہ انداز میں آپ نے خود سے آپ نے تعلیم حاصل کرنے کا شوق تھا تو آپ نے بے شمار, یعنی آپ بچپن میں جو ہے وہ چونکہ
یہاں پر جیسے میں آپ کو بتاتا چلوں، خواجہ حسن نظامی جو ہے ان کا تعلق نظام الدین اولیاء کے دربار سے تھا، اور نظام الدین اولیاء کے دربار سے تعلق ہونے کی نسبت آپ کے والد ایک صوفی بزرگ تھے اور آپ کی ان سے نسبت تھی، اور آپ جو ہے وہ اپنے گھر کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے آپ نے بچپن ہی میں جو ہے وہ نئی دلی جو ہے وہ کتابیں آپ پرانی دلی سے لے کر آیا کرتے تھے اور ان کو فروخت کیا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ان کتابوں سے علم حاصل کر کے آپ نے اپنی خود قابلیت کو بڑھایا اور آگے جا کے اپنے پرائیویٹ امتحانات دے کر آپ نے جو ہے وہ ایک مقام آپ نے حاصل کیا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے پاس بے تحاشا علم بھی ہے، اور وہ علم جو بہت ہی سادگی کے ساتھ آپ پیش کرتے ہیں۔ سلاست اور روانی کا مطلب یہ کہ بغیر کسی رکاوٹ کے بہت ہی تیزی کے ساتھ، بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ آپ اپنی تحریر لکھتے چلے جاتے ہیں اور پڑھنے والا پڑھتا چلا جاتا ہے، اور 1857 کے واقعات بیان کرنے میں نمایاں آپ نے جو ہے وہ مقام حاصل کیا ہے۔ اس کے اندر آپ کی تحریر کے اندر شگفتگی، تازگی نظر آتی ہے بہت زیادہ، اور جیسے کہ ہم نے کہا کہ اردو کی ٹکسالی اردو جو زبان آپ استعمال کرتے ہیں، ظرافت ان کی تحریر میں صرف سنجیدہ اور متین ہی نہیں بلکہ ان میں میٹھی سی ظرافت، یعنی کہیں کہیں جو ہے وہ ہنسنے ہنسانے کا موقع بھی آپ اپنی تحریروں کے اندر دے دیتے ہیں، اور خوشگوار طنز بھی کرتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت انداز سے۔ جدت پسندی آپ کی تحریروں کے اندر جو ہے وہ ایک نیا پن بھی جو ہے وہ نظر آتا ہے، جھلکتا ہے۔ اور جنگ آزادی کے واقعات کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ خواجہ حسن نظامی 1857 کی جنگ آزادی کے ہونے والے واقعات پر تحریریں لکھیں اور تاریخی واقعات کو افسانوں کے رنگ میں پیش کیا۔ اس سے ان کا مقصد صرف اس کیفیت کی بیان ہے کہ جس سے مغلوں کی نئی نسل زوال حکومت کے بعد دو چار جو ان کو ہونا پڑا، ان کے مظالم کو آشکار کرانا تھا جو انگریزی تسلط کے بعد مسلمانوں کو برداشت کرنا پڑے ہیں۔ اور میرے پیارے بچوں، اب آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹھیلے والا شہزادہ اگر آپ کے پاس خلاصہ لکھنے کے لیے آتا ہے تو آپ نے خلاصہ کن الفاظ میں اور کس طرح سے لکھنا ہے۔ میں یہاں پر آپ کے سامنے جناب اعلیٰ پیش کرنے لگا ہوں ان کا خلاصہ، تو آپ حوالہ کس طرح لکھیں گے کہ ٹھیلے والا شہزادہ خواجہ حسن نظامی کی کتاب بیگمات کے آنسو سے اقتباس کیا گیا ہے۔ یہ بیگمات کے آنسو، اس کے علاوہ غدر دلی کے افسانے اور اس طرح کی بے شمار آپ کے افسانے جو ہے وہ آپ نے تحریر کیے، ان میں سے ایک بیگمات کے آنسو ہیں، اور یہاں سے یہ ٹھیلے والا شہزادہ لیا ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مغل خاندان پر آنے والے مصائب اور تکلیفوں کا ذکر کیا ہے۔ زیر نظر مضمون میں بھی انہوں نے ظفر سلطان یعنی جو مرزا بابر بہادر شاہ بادشاہ کے بھتیجے تھے، ان کے حالات کا جو غدر کے بعد پیش آیا۔ اچھا، غدر جو ہے انگریز اس کو غدر کہتا ہے، ہم جنگ آزادی کہتے ہیں۔ وہ غدر اس لیے کہتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ تم نے میری سلطنت میں غداری کی تھی، جبکہ ہم تو اپنی جنگ آزادی لڑ رہے تھے، تو غداری سے لفظ غدر نکلا ہے۔ تو پیارے بچوں، خلاصہ ایک نظر اس لیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ خلاصہ کس طرح لکھا جاتا ہے اور امتحان میں آپ نے کتنا خلاصہ لکھنا ہے۔ عام طور پہ بچے کہتے ہیں سر خلاصہ کتنا ہونا چاہیے، تو ہم نے آپ کے سامنے خلاصہ لکھ ڈالا ہے تاکہ آپ اسے بہتر طور پر سمجھ سکے، اور اس کے نتیجے میں ایک سبق کا ایک ریویو بھی ہو جائے گا، سبق کہ کس طرح سے سبق کو ہم نے پڑھا، اس کا ایک نظر آپ کے سامنے آ جائے گا تاکہ ایم سی کیوز بھی ہم حل کر سکیں۔ تو 11 مئی 1917 کا گرم ترین دن تھا۔ ایک بہرا بوڑھا ٹھیلے والا اینٹیں لاد کر دہلی جا رہا تھا۔ ایک جو ہے موٹر جو ہے وہ پیچھے سے آ رہی تھی۔ ڈرائیور نے کئی بار ہارن دیے مگر بوڑھے نے نہیں سنا۔ ظاہر سی بات ہے وہ بہرا تھا اور گاڑی ٹھیلے سے ٹکرا گئی۔ موٹر جو میں سوار مرد اترا اور بوڑھے کو مارنا اس نے شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد بوڑھے کو تیش آیا اور اس نے بیل ہانکنے کے چابک، وہ جو اوزار ہوتا ہے جس سے گھوڑے اور بیلوں کو چلایا جاتا ہے، اسے چابک کہتے ہیں، چابک سے اس کا سر پھاڑ دیا۔ گاڑی کا ڈرائیور آگے بڑھا مگر بوڑھے نے اس کو بھی زخمی کر دیا۔ اس پر گاڑی میں سوار عورت گھبرائی اور وہ لوگ فوراً چلے گئے۔ موٹر والے کی رپورٹ پر دوسرے دن تمام ٹھیلے والوں کو پولیس اسٹیشن طلب کیا گیا۔ اصل میں موٹر سوار جو تھا وہ انگریز تھا، اور ظاہر بات ہے ان کی اس طرح کی شکایات پر جو ہے فوراً ایکشن لیا جاتا تھا۔ غریبوں کا اور ہندوستانیوں کا کوئی شکایت سننے والا نہیں تھا، لیکن انگریزوں کی شکایت تو فوراً سنی جاتی تھی۔ دریافت کرنے پر بوڑھے نے کہا کہ میں نے انہیں مارا ہے، یعنی جب بہت سارے ٹھیلے والوں کو جمع کیا گیا تو اسی میں ایک بوڑھا وہ بہرا بھی تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا بھائی کہ تم نے مارا، تو اس نے کہا ہاں میں نے انہیں مارا ہے، یہ لوگ غریبوں کو گھاس پھوس سمجھتے ہیں،
آج سے 60 سال پہلے پورا ہندوستان میرا محکوم تھا، یعنی ہم ہندوستان کے اوپر حکومت کرتے تھے۔ اب یہ بات جب سب لوگوں نے سنی تو سب ہنس کے اوپر ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ یہ تو بڈھا پاگل ہو گیا ہے اور اس کو تو واقعی پاگل خانے میں ہونا چاہیے، اس کو حوالات میں بند کرو، کل اس کو پیش کیا جائے گا عدالت کے اندر۔ دوسرے دن جو ہے میجسٹریٹ جو انگریز تھا اس کے ہاں چالان پیش ہوا۔ بوڑھے نے بتایا کہ میرا نام ظفر سلطان ہے، نام یاد رکھیے گا، ایم سی کیوز میں آتا ہے، اور میں مرزا بہادر شاہ کا بھتیجا، یہ رشتہ بھی ایم سی کیوز میں پوچھا جاتا ہے۔ غدر کے بعد دن بدن پریشانیاں اٹھائیں، ملکوں پھرا، دہلی میں آ کر ٹھیلا چلانا شروع کر دیا۔ میں اینٹیں لے جا رہا تھا، بہرا ہوں، موٹر کی آواز نہیں سنی، انہوں نے مجھ پر رحم نہ کھایا اور مجھے مارا، جس کے جواب میں نے بھی نہیں مارا۔ غدر سے پہلے جس جگہ آپ بیٹھے ہیں میں یہاں بیٹھا کرتا تھا، اور کئی سرکشوں یعنی جو ہے وہ شریروں کو اور جو ظالم تھے ان کو سزا میں نے یہاں پر دی ہے، بے شک میں نے اپنا بدلہ لیا ہے، آپ لوگ جو چاہیں انصاف کریں۔ اب جب یہ بات اس بوڑھے بہرے نے کہی تو میجسٹریٹ جو ہے اس نے جو قلم منہ میں دبائے اور اس کو بڑے غور سے دیکھتا رہا، اور اس نے پھر کہا کہ آخر عدالت نے بوڑھے کو پھر جو ہے اس نے کیا کیا، اس میجسٹریٹ نے اس کو باعزت طور پہ بری کر دیا، اور جو ہے وہ الٹا ان لوگوں پر جو ہے وہ 10-10 روپے جرمانہ لگا دیا کہ تم لوگ چونکہ نشے کی حالت میں تھے اور تم لوگوں نے جو ہے غلط کام کیا، کیونکہ وہ بہت زیادہ متاثر ہو چکا تھا میجسٹریٹ۔ اور آخر عدالت نے بوڑھے کو باعزت بری کر دیا اور اس سے پوچھا کہ تم پینشن کیوں نہیں لیتے؟ اچھا پینشن جو ہے وہ پہلے تو سارے ظلم کیے، ان کو مارا پیٹا، ان کو جیلوں میں بند کر دیا، ان کو قتل کر دیا، اور جو کچھ مغلیہ سلطنت کے جو ہے وہ افراد بچ گئے تھے، جو شہزادے شہزادیاں تھیں وہ جو بچ گئے، ان کو جو ہے پھر وہ 5 روپے ماہانہ پینشن جو ہے وہ سرکار کی طرف سے دی گئی، تاکہ دکھایا جائے کہ جناب جو ہے سرکار ان کے اوپر بڑا رحم کر رہی ہے جناب۔ تو اس نے کہا یہ ذلیل کام کیوں کرتے ہو تم، یہ بیل چلانے والا، اور پینشن کیوں نہیں لیتے سرکار سے؟ اس پر بوڑھے نے جواب دیا کہ میں محنت مزدوری کر کے کماتا ہوں اور اس میں کوئی ذلت نہیں، میں بیلوں پر آج بھی حکومت کرتا ہوں، میں ایم اے بی اے کرنے والے آپ کے جو دفتروں میں خاک چھانتے ہیں ان کی طرح میں آپ کا غلام بننا نہیں چاہتا، اور 5 روپے لے کے میں کیا کروں گا، میں تو روز کے 2-3 روپے بچا لیتا ہوں اپنے پیسوں میں سے، جو میں دن بھر کماتا ہوں 2-3 روپے تو میں روز بچا لیتا ہوں، تو 5 روپے لے کر آپ سے کیا کروں گا اس بھیک کو لے کر۔ تو پہاڑ گنج اب جب یہ سلسلہ ختم ہو گیا تو پھر شام کے وقت میں مصنف جو ہے وہ پہاڑ گنج کی مسجد میں جو ہے وہ مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں، اور وہیں پر ہی وہ بہرا بوڑھا بھی جو ہے وہاں پر نماز ادا کرتا ہے۔ چونکہ مصنف نے عدالت میں ان کی جو ہے تعریف بڑی سنی ہوتی ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ مصنف جو کہ خواجہ حسن نظامی، وہ ان کے ہاں پہنچ جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ میں آپ کی کہانی آپ کی زبانی سننا چاہتا ہوں، اور آخر میں پھر ان سے درخواست کرتا ہے کہ کیا میں آپ کی اس کہانی کو جو ہے وہ شائع کر سکتا ہوں؟ تو اس پر جو ہے وہ اس بوڑھے نے، یعنی جو کسی زمانے میں شہزادہ تھا، ٹھیلے والا شہزادہ جو ہے، اس نے پھر اجازت دی۔ تو پہاڑ گنج کی مسجد میں اس بوڑھے کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جس نے عدالت میں اس بوڑھے کا بیان سنا تھا، اس کے تمام حالات جاننا چاہتا تھا۔ بوڑھے نے بتایا کہ میں اپنے باپ کا بہت لاڈلا اور اکلوتا بیٹا تھا۔ غدر کے بعد انگریزوں کے ظلم سے بچنے کے لیے میں اپنی نابینا یعنی اندھی ماں کے ساتھ دہلی سے کرنال روانہ، کرنال جگہ کا نام ہے، گوڑگانوں سے کرنال جاتے ہوئے جو جٹ تھے انہوں نے سخت اذیتیں دی، بیل رات میں چوری ہو گیا، چور جو ہے کھول کر لے گیا، اور وہاں کے چودھری، پھر وہاں سے قریب ایک گاؤں تھا، وہاں انہوں نے جا کے چودھری سے مدد کی، چودھری نے بہانہ سے اپنے گھر مہمان بنا کر انگریزوں کی آمد کا شور مچا کر سارا سامان لوٹ لیا تھا اور خوب مارا پیٹا تھا، اور وہیں مار پیٹتے ہوئے جو ہے وہ ایک مکہ جو ہے اس کے کان پہ پڑا جس سے اس کا دایاں کان جو ہے وہ بہرا ہو گیا تھا، صرف بائیں کان سے کچھ کچھ سن سکتا تھا، اور پیٹا اور جنگل میں پھینکوا دیا تھا۔ تو یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ایک اس کا جو خلاصہ تھا وہ یہاں پر میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش رکھا، اور جیسے کہ یہاں پر بتایا کہ پٹوایا اور جنگل پھینک دیا۔ اب آخری حصہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اور وہ پھر بتاتا ہے ٹھیلے والے شہزادہ کہ جب ہم جنگل میں ہوش آئے تو سرانے میری ماں بیٹھی رو رہی تھی، اس کی ہمت دلانے پر میں اٹھا، اور ایک گنوار یعنی جاہل گنوار نے پیسوں کے لالچ میں آ کے پیسے مانگے، اور ماں نے کہا کہ میرے پاس زخمی بچے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تو اس نے جو ہے لالچ میں آ کے اس میں حملہ کیا، اور حملہ کس چیز سے کیا تھا، اس نے جو ہے وہ ڈنڈے سے جو ہے وہ مارا تھا اور بے ہوش کر دیا، اور ماں جو ہے وہ چیختی رہ گئی، اور وہ ہم دونوں کے کپڑے اتار کر لے گیا، اسی حالت میں ماں کا انتقال ہو گیا، انہیں ریت میں وہیں دفنا دیا۔ ایک فوجی سوار جب میں نے اپنی ماں کو دفنا دیا تو ایک فوجی سوار کچھ دیر بعد وہاں سے گزر رہا تھا جو کہ مسلمان تھا، اس نے میری حالت پر ترس کھایا اور مجھے اپنے ساتھ لے گیا، اور اس کا مکان پٹیالے میں تھا۔ اس کے بعد شہر بشہر پھرا میں، ایک خیراتی قافلے کے ہمراہ حج پر چلا گیا، وہاں 10 برس رہا، پھر مدینہ منورہ آ گیا، اور پھر شام، حلب اور بغداد ہوتا ہوا دہلی آ گیا۔
اور پہلے ریل میں مزدوری کی اور اب ٹھیلا چلاتا ہوں۔ اس شخص نے تمام ماجرا سن کر کہا کہ میں اسے اپنی کتاب میں لکھ دوں؟ شہزادے نے کہا کہ ضرور لکھنا، مگر یہ بھی لکھنا کہ ہر گزرنے والی بات اور گزرنے والا وقت اور گزرنے والی راحت تکلیف اور جھوٹی اور بے اصل ہے، مگر اس میں عبرت ضرور ہے۔ تو یہ ہے میرے پیارے بچوں اس سبق کا خلاصہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ خلاصہ 1/3 یعنی 1/3 ہوتا ہے۔ اگر کوئی سبق 3 صفحوں پر ہے تو اسے 1 صفحے پر لا کر لکھ دینا ہی خلاصہ کہلاتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ کے لیے اقتباسات بھی ہیں۔ ٹھیلے والا اکیلا تھا اور مغز پھٹ گیا، یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ اگر آپ کے پاس آتا ہے تو آپ نے حوالہ کیا لکھنا ہے؟ مندرجہ بالا اقتباس سبق ٹھیلے والا شہزادہ سے لیا گیا ہے۔ اس کے مصنف خواجہ سے نظامی ہے۔ مصنف نے غدر کے واقعات اور اس کے بعد شاہی خاندان پر ہونے والے ظلم و ستم کے بارے میں بہت مضامین لکھے ہیں، جو کہ بیگمات کے آنسو نامی کتاب سے جو ہے وہ ماخوذ ہیں اور جو موجود ہیں۔ یہ سبق بھی اسی کتاب سے ماخوذ ہے۔ تو یہاں اس کی تشریح اب آپ کے پاس یہاں پر دیکھیں کہ آپ کے میں نے یہاں پر جو اقتباسات آپ کو دیے ہیں اس میں 1 اقتباس، 2 اور یہ 3 آپ کے پاس اقتباسات ہیں جو اس سبق سے ہیں۔ میں تینوں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کہاں سے یہ ٹھیلے والا اکیلا تھا، یہ بالکل شروع کے ابتدائی حصے سے لیا گیا، اور اس نے جو ڈنڈا مارا، چابک مارا تھا اور اس کا مغز پھاڑ دیا تھا، وہی بات یہاں پر آ رہی ہے۔ تو یہاں مصنف لکھتے ہیں کہ غدر کے بعد آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کا بھتیجا ظفر سلطان، جو کہ انگریزوں کی دہلی پر اقتدار کے وقت وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوا، در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے بعد دہلی میں آ کر ایک مزدور کی حیثیت سے کام کرنے لگا۔ اور 11 مئی 1917 کو ایک گرم ترین دن تھا اور میں ٹھیلے پر اینٹیں لادے جا رہا تھا کہ پیچھے سے ایک موٹر آئی اور بوڑھا بہرا تھا، اس نے ہارن کی آواز نہ سنی اور موٹر ٹھیلے سے ٹکرا گئی، مگر ڈرائیور کی ہوشیاری کے سبب کچھ نقصان نہ ہوا، اور ڈرائیور نے ٹھیلے والے کو غریب اور بے بس جان کر اس پر کوڑے سے جو حملے کرنا شروع کر دیا تھا، جو ڈرائیور کے ساتھ جو ایک تاجر بیٹھا ہوا تھا۔ ٹھیلے والا بوڑھا کمزور اور بے بس تھا، اور پھر یہ غریب اور محکوم قوم تھی، اسی لیے ابتدا میں تو اس نے 2-4 کوڑے کھا لیے، مگر بعد میں اس کے تیموری خون نے جوش مارا اور اس نے بیل کے ہانکنے کی چابک سے اس پر حملہ کر دیا۔ اس بانس کے ڈنڈے کے ایک ہی وار میں نوجوان جو ہے ڈرائیور اس کا سر پھاڑ دیا تھا۔ تو یہ تو جناب آپ کا تھا یہ اقتباس نمبر 1۔ پھر اقتباس نمبر 2 شروع ہوتا ہے 11 مئی سے 1917 اور میں نے بے شک بدلہ لیا۔ یہ وہ والا سین ہے جہاں پر عدالت کے اندر جو ہے وہ مجسٹریٹ کو اپنی پوری کہانی سناتا ہے۔ تو یہاں پر آپ نے تشریح میں لکھنا ہے، بوڑھے شہزادے کو جب عدالت میں پیش کیا گیا تو اس نے عدالت میں یہ بیان دیا کہ 11 مئی 1917 کے دن میں نے بے شک ان لوگوں پر حملہ کیا اور انہیں زخمی کیا۔ میں بہرا اور بوڑھا شخص تھا، مگر ان لوگوں نے میری عمر اور حالت کا کوئی خیال نہیں کیا۔ میری طبیعت ظلم و ستم کا پہلے ہی بالکل برداشت نہیں کر سکتی تھی، مگر حالات کی گردش نے مجھے اس کا عادی بنا دیا۔ غدر سے پہلے عدالت کی کرسی جہاں رکھی ہے وہاں میں بیٹھا کرتا تھا اور میرے حکم پر بہت سے شریروں اور باغیوں کو سزائیں دی گئی ہیں۔ یہ مناظر اب نگاہوں کے سامنے نہیں، کیونکہ اب انگریزوں کا زمانہ ہے اور میں نے کبھی یہاں پر کوئی کسی قسم کا انصاف ہوتے نہیں دیکھا۔ دل و دماغ میں محفوظ ہیں، اسی لیے میں نے ان 4 کوڑوں کے مار کو برداشت نہیں کیا اور بلا شبہ میں نے اپنا بدلہ لے لیا، کیونکہ مجھے پتہ ہے یہاں انصاف نہیں ملتا، لیکن میں آپ کے پاس حاضر ہوں، آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے آخری پیراگراف جو ہے وہ بالکل اس سبق کے اختتام کا حصہ ہے کہ ہرگز ہر گزرنے والی بات اور یہاں سے لے کر عبرت ضرور ہے، جو اس نے آخری پیغام دیا تھا۔ تو اس کی تشریح میں آپ لکھیں گے، زمانے میں تغیرات رونما ہوتے رہتے ہیں، یعنی چینجز آتی رہتی ہیں، وقت کہیں اور کبھی کہیں اور کبھی کہیں ایک سانس نہیں رہتا، عیش و عشرت یا مصیبت اور پریشانی بھی سدا انسان کے ساتھ نہیں رہتی، یعنی ہمیشہ انسان ایک جیسی کیفیت میں نہیں رہتا، کبھی غم اور کبھی خوشی کی کیفیت انسان پر طاری رہتی ہے۔ آج اگر آرام ہے تو کل انسان مصیبت میں مبتلا ہو سکتا ہے، اور اگر آج تکلیف ہے تو کل آرام۔ یہی زمانے کا دستور ہے، تبدیلی وقت کا تقاضا ہے، مگر اس تمام تبدیلی میں انسان کے لیے کوئی نہ کوئی سبق ضرور چھپا ہوتا ہے۔ تو یہ تو تھا میرے پیارے بچوں سبق کا خلاصہ اور اقتباس، جو اہم اقتباس اس پیپر میں آ سکتے ہیں اس سبق سے۔ اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں مندرجہ ذیل میں سے ہر ایک کے لیے درست جواب منتخب کیجیے۔ تو خواجہ حسین نظامی 1878 میں کہاں پیدا ہوئے تھے؟ یہ بات آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، دہلی کے اندر پیدا ہوئے تھے آپ۔ اور خواجہ حسین نظامی کی ادبی زندگی کا آغاز کس عمر میں ہوا؟ تو یہاں پر ذرا آپ نے سوچ سمجھ کر جواب دینا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے جناب، انہوں نے جو ہے وہ ادبی زندگی کا آغاز جو ہے وہ کس عمر سے کیا تھا؟ یہاں پر 20 سال ہے، 17 سال ہے، 13 سال ہے اور 22 سال ہے یہاں پہ۔ تو آپ نے یہاں پر جناب جو ہے وہ ٹک کر لینا ہے، آپ نے چیٹ کے اندر مجھے اندازہ جو آپ کو لگتا ہے وہ جواب بتائیے۔ آخر میں آپ کے سارے سوالوں کے
جواب میں دوں گا اور آپ کی گوگل کلاس روم کے اندر وہ جوابات بھی میں آپ کو لگا کر دکھاؤں گا جناب. تو گھبرانا نہیں ہے آپ لوگوں نے. جواب چیٹ کے اندر جلدی جلدی آپ لوگوں نے لکھ کے بتانا ہے مجھے کہ آپ لوگ اس کا جواب کیا سمجھتے ہیں. خواجہ حسن نظامی کی پہلی کتاب کون سی تھی؟ اب آپ دیکھیں فرام قبلہ ٹو شملہ، یا قبلہ ٹو شملہ ہے، یا خدائے انکم ٹیکس ہے، یا سپادہ دل ہے، یا مفلسی کا مجرم علاج ہے. خواجہ حسن نظامی کا پہلا اخبار کون سا تھا؟ سنادی ہے، توحید ہے، کامریڈ ہے، یا دیت ہے. اور اسی طرح سے خواجہ حسن نظامی کی کہانیوں کا خاص موضوع کیا ہے؟ تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ خاص موضوع کیا تھا ان کا. راجپوتوں کی عظمت، دیہات کی زندگی، مغلیہ حکومت کا عروج اور مغلیہ تہذیب و تمدن اور حکومت کا زوال، ان کا اصل موضوع کیا تھا ان کے افسانوں کا. اور بیگمات کے آنسو کیا ہے؟ ناول ہے، کہانی افسانہ ہے، یا نظم ہے. ٹھیلے والا شہزادہ کس کا مضمون ہے؟ سر سید احمد خان، میر امن آزاد، یا خواجہ حسن نظامی؟ اس کا تو جواب آپ کو معلوم ہی ہے. جی آگے چلتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں خواجہ حسن نظامی کا انتقال کب ہوا. یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں، یقینی طور پہ آپ کے سامنے وہ تاریخ یاد ہوگی جو ہم نے آپ کو بالکل شروع میں بتائی تھی. اور پھر یہ تو تھے آپ کے 8 MCQs جو آپ کی ان کی شخصیت سے متعلق تھے. لیکن اب میں جن MCQs کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں وہ سبق سے متعلق ہے. شاہان اودھ کے مورث کون تھے؟ منصور علی خان صفدر جنگ، یا نواب بہادر یار جنگ، نواب اسماعیلی، نواب عثمان یار خان. ٹھیلے والے کو کس نے مارنا شروع کیا تھا؟ عورت نے، خان بہادر نے، سپاہی نے، یا سوداگر اس بزنس مین نے؟ ٹھیلے والے نوجوان نے سوداگر کو کس چیز سے مارا؟ تو آپ نے بتانا کوڑے سے مارا تھا، ڈنڈا، چابک، یا اینٹ سے. بوڑھے نے مسکرا کر کیا کہا؟ کہ بھاگ جاؤ، کہ پولیس کوٹ رپورٹ کرو، یا کہ معافی مانگ لو، کہ بس ایک ہی وار میں بھاگ نکلے. کیا کہا تھا اس نے مسکرا کر؟ جی. اور اس کے بعد نمبر 5، داروغہ پولیس نے ٹھیلے والے بوڑھے سے کیا پوچھا تھا؟ تمہارا نام کیا ہے؟ تم کہاں رہتے ہو؟ تمہارا گھر کہاں ہے؟ کیا تم نے ان کو زخمی کیا؟ اور اس طرح بوڑھے کا نام کیا تھا؟ انور بیگ، بہادر شاہ، یا واجد علی شاہ، یا ظفر سلطان؟ جلدی جلدی چیٹ کے اندر آپ نے لکھنا ہے، میں آخر میں آپ کو جوابات بتاؤں گا. میجسٹریٹ کون تھا؟ برمی تھا، ہندوستانی تھا، چینی تھا، یورپین تھا؟ جی. اور اس کے بعد آپ کو ٹھیلے والا شہزادہ کن کا بیٹا تھا؟ مرزا بابر، مرزا خان، بہادر شاہ، یا اکبر شاہ ثانی؟ اور نواں ہے، غدر کے زمانے میں ٹھیلے والے شہزادے نے کہاں کا رخ کیا تھا؟ مقبرہ ہمایوں کا، اور لال قلعہ کا، کرنال کا، یا لکھنؤ کا؟ اور شہزادے کی والدہ کے سر پر لٹ، وہ جو ڈنڈا اسٹک ہے، لٹ کس نے مارا تھا؟ چودھری نے، اور یا گوار نے، یا فوجی نے، یا سائل نے؟ اچھا، یہاں پر جو ہے وہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو لفظ ہے یہ گوار ہے. آپ کے سامنے اس کی کریکشن کر دیتے ہیں. تو جناب یہاں پر آپ نے لکھنا ہے گوار. ٹھیک ہے جی. تو چلیے اب میرے خیال میں وقت آ گیا کہ ہم آپ کو جو ہے وہ بتاتے چلیں کہ آپ کے MCQs کے جوابات کیا تھے. تو جناب پہلے کا جواب جو ہے، خواجہ حسن نظامی کہاں پیدا ہوئے؟ دہلی میں پیدا ہوئے تھے. اور ان کی ادبی زندگی کا آغاز جو ہے وہ، چونکہ آپ نے اگر یہاں پر دیکھا ہو کہ خواجہ حسن نظامی جو ہے ان کی عمر کیا ہے، ذرا آپ اندازہ لگائیے کہ آپ جو پیدا ہوئے تھے وہ کب پیدا ہوئے تھے. یہاں تو ہم نے آپ کے سامنے لکھ دیا 1878 میں، لیکن اگر آپ غور کریں کہ ان کا انتقال جو ہے وہ 1957 میں، تو لگ بھگ آپ کی عمر جو ہے وہ آپ کی کوئی 70 سال عمر تھی آپ کی. تو 20 سال کی عمر میں آپ نے جو ہے وہ باقاعدہ لکھنا شروع کیا تھا. اور خواجہ حسن نظامی کی پہلی کتاب کون سی ہے؟ مفلسی کا مجرم علاج ہے. خواجہ حسن نظامی کا پہلا اخبار کون سا تھا؟ یہاں پر توحید کے نام سے آپ نے پہلا اخبار نکالا تھا. خواجہ حسن نظامی کی کہانیوں کا خاص موضوع کیا ہے؟ جو ہے وہ آپ کی مغلیہ حکومت کا جو عروج اور زوال جو ہے وہ آپ نے، یعنی مغلیہ تہذیب و تمدن اور حکومت کا زوال، یہ آپ کا جو آپشن نمبر 4 یعنی دال آپ کا ہے. بیگمات کے آنسو کیا ہے؟ یہ ایک افسانہ ہے. ٹھیلے والا شہزادہ کس کا مضمون ہے؟ خواجہ حسن نظامی کا. خواجہ حسن نظامی کا انتقال کب ہوا؟ ابھی ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ ان کا انتقال کب ہوا جناب. جی جلدی جلدی چیٹ کے اندر بتائیے جناب. 1957 کے اندر جو ہے وہ آپ کا انتقال ہوا جناب. تو یہ 47 والا جو آپشن ہے اس کو 57 کا انڈی کر لیجیے گا جناب. تو یہاں پر جناب اس کو ہم کریں گے 57. ٹھیک ہے جی. ٹھیلے والے شہزادہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو ہم نے آپ سے کہا تھا، شاہان اودھ کے مورث کون تھے؟ منصور علی خان صفدر یار جنگ تھے. اور اسی طرح سے ٹھیلے والے کو کس نے مارنا شروع کیا تھا؟ جو ہے وہ سوداگر نے مارنا شروع کیا تھے اپنی اسٹک سے.
ٹھیلے والے نوجوان نے سوداگر کو کس چیز سے مارا؟ چابک سے مارا تھا۔ بوڑھے نے مسکرا کر کیا کہا تھا کہ بس ایک ہی وار میں بھاگ نکلے؟ اور داروغہ پولیس نے ٹھیلے والے بوڑھے سے کیا پوچھا تھا؟ یہی پوچھا تھا کہ کیا تم نے ان کو زخمی کیا تم نے؟ تو اس نے کہا تھا ہاں میں نے ہی ان کو زخمی کیا۔ بوڑھے کا نام کیا تھا؟ ظفر سلطان اس کا نام تھا۔ اور میجسٹریٹ کون تھا؟ ایک یورپین تھا جو میجسٹریٹ تھا۔ اور اسی طرح سے ٹھیلے والا شہزادہ کن کا بیٹا تھا؟ مرزا بابر کا۔ اور مرزا بابر کا بہادر شاہ ظفر سے کیا تعلق تھا؟ ان کے بھائی تھے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ رشتے میں بہادر شاہ ظفر کے کیا لگتے تھے؟ یہ چچا لگتے تھے، یعنی بہادر شاہ ظفر کے چچا، یعنی یہ ان کے بھتیجے لگتے تھے۔ غدر کے زمانے میں ٹھیلے والے شہزادے نے کہاں کا رخ کیا؟ کرنال کا رخ کیا تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور شہزادی کی والدہ کے سر پر لٹ کس نے مارا تھا؟ گنوار نے مارا تھا۔ تو یہ تو تھی جناب آج کی ہماری کلاس۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی کلاس پسند آئی ہوگی۔ آپ کو اگر آج کی کلاس پسند آئی تو ضرور اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے اس کو بہت زیادہ شیئر کیجیے، چونکہ صدقہ جاریہ کے طور پہ ہم آپ کے ساتھ یہ چیزیں لے کر آتے ہیں۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ کو اسی شدت کے ساتھ ایپیسوڈ نمبر 4 کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایپیسوڈ 4 کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، آپ کا ٹیچر احمد صمد خان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔